الرحیم۔ ہمارا نیا سال ہجری کے اعتبار سے محرم ہے، اور ہر نیا آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین لیتا ہے اور ہم اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی کے ٹائم کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر انسان موت کو گلے لگا کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ماہوں سال گزرتے جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک، قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ اور بھی بہت سے سبجیکٹ ہیں، لیکن کائنات کا کوئی بھی علم ہو وہ انسان نہیں بناتا۔ انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ انسان بننے کے لیے قرآن سیکھنا پڑے گا۔ سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ اچھی زندگی کیسے گزاریں، ایک اچھی لائف کس طرح سے گزاریں، اور وہ جس راستے پر چل کر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں وہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، جس میں اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہم خود بھی ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو وہ قرآن ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور ہماری زندگی بھی پرسکون گزرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاقوں کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے۔ والدین بچوں پر صرف پڑھائی، بچوں کو صرف پڑھائی ہی سکھا رہے ہیں۔ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو بنیاد پر کھڑا کس طرح کرنا ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر بڑا چھوٹا خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، ہر بڑا چھوٹا سیکھ سکتا ہے اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، وَمَحَبَّتَ، اور میری محبت سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ، مجھ سے سب سے زیادہ مجھے پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ معیار کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا معیار ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ صحابہ نے آپ کے وضو کا پانی نیچے سے ہاتھوں میں بھر کر، کوئی منہ دھونے لگا، کوئی ہاتھ دھونے لگا، کوئی منہ پر لگانے لگا، کوئی ہاتھوں پر، کوئی سینے پر لگا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور آپ کی اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کون ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو 2 طرفہ کام ہو جائے گا۔ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو تم اللہ کے اور رسول سے پیار کرو گے تو اللہ اور رسول تم سے پیار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محبت کرتا ہے مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، اپنا ہو، غیر ہو، اچھا ہو، برا ہو، چاہے وہ آپ کو برا سمجھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔
اور اللہ اور رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا۔ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں کہ جو ہمیں سلام کرے گا ہم اسے سلام کریں گے، جو ہمیں پوچھے گا ہم اسے پوچھیں گے، جو ہمارا خیال رکھے گا ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنے پڑوسی سے یک طرفہ ہو کر اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں، اور تیسری چیز فرمائی وہ محبت اہل بیت، اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، یہ زندگی مکمل ہے نہ راستہ طے ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک میری کتاب اور میرے اہل بیت۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی اور جو راستہ بتایا وہ یہی ہے کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو آئیں اپنے ملک کے لیے بھی ہم اچھے پاکستانی بنیں اور سچ بولیں، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، والدین کی خدمت، بیوی سے اچھا سلوک، اولاد سے محبت، یہ سارے چیپٹر ادھورے پڑے ہوئے ہیں، ان پر ہمیں کام کرنا ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال کو اچھے سے شروع کریں، قرآن پاک پڑھیں، اس کو سیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، اپنے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات کے علاوہ اپنے ملک سے، اپنی فیملی سے حسن سلوک، انسانیت سے حسن سلوک کرنا خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اپنی اصلاح کریں۔ نئے سال شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا